اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے علوم و فنون سارے سکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، فن حرب و ضرب بھی سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دینداری بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرے بیٹے کو تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں نہیں گھر آؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں بھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے بھی ایسا خوددار عالم ہی چاہیے تھا، خوددار عالم چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت کے گھر وہ پڑھنے جانے لگا تو مسلسل 6 سال وہ طالب علم پڑھنے گیا، اور عام طالب علموں کے ساتھ اس شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، فنون اس نے پڑھ لیے، علم و ادب اس نے سیکھا، اخلاقی باتیں اس نے سیکھی، دین کے حوالے سے ضروریات سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا۔ جب کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن بلایا اس کے والد کو کہ اب تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے استادوں نے جب دستار فضیلت کی تھی تو میں نے وہ پگڑی کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور جب میں مروں گا تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ مجھے کفن بھی اسی میں دینا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اب یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم بن گیا۔ ایک دن جب فارغ ہو گیا تو استاد نے اسپیشل بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے گھر آؤ۔ تو وہ طالب علم تھا، وہ گھر آیا۔ جب حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر سے انہوں نے کنڈی لگا لی دروازے کی، ہاتھ میں درہ لے لیا، اتنی زور زور سے درے برسائے کہ اس کے وجود پر نشان پڑ گئے، مارتے گئے۔ میری غلطی استاد جی، اس نے کہا چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، پھر مارا، بہت مارا، اور جب بہت زیادہ مار لیا تو خود بھی پسینے سے شراب، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ شہزادہ تھا نا، باہر کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ غلطی بتا کے مارے تو ٹھیک ہوا، پر میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چل نکل جا۔ اس نے گھر جا کے اپنے ابا سے کہا، بادشاہ سلامت سے، کہ استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا جو قومیں اساتذہ کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، استاد کبھی ناجائز نہیں مارتا۔ اگر فزکس کیمسٹری کا ہو تو وہ ناجائز نہیں مارتا، لیکن اگر 8000 کا مولوی ہو تو پھر وہ ناجائز ہی مارتا ہے۔ پھر سویرے اماں آئی جاتی ہے کہ جی تم مسیتے رہنا ہے کہ جا جانا ہے، 8000 تنخواہ ہے تو میرا 60 کروڑ کا منڈا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اگر فزکس کا استاد ہو نا جو 10,000 روپیہ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچارہ غریب امام مسجد ہو تو پھر تو وہ شہزادے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تقسیم ہے ہماری، یہ ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اساتذہ ناجائز نہیں مارتے، تیری کوئی غلطی ہوگی جس کی تجھے نہیں خبر، استاد جانتے۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتی، اور پھر اگر اتنی سخت بات تھی جس پہ اتنا مارا کہ میرے وجود پہ نشان پڑ گئے، مجھے بتایا جاتا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تیرا استاد ہے، بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جاتی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے قصدن مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کرائے گا؟ وہ بادشاہ سلامت ہے، سخت مزاج آدمی ہے، میرا بیٹا تو صبر ہی کر۔ بچے نے صبر تو کر لیا پر اندر سے بات گئی نہیں، ظلم ہوا تھا نا۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن تخت نشین ہو کے شہزادے نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی بھیجے کو بابے کو پکڑ کے لاؤ، جیسے بھی آ سکتا ہے۔ لے آئے، حضرت کو لا کے تب صاحب نے کھڑا کیا تو کہا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، شک کوئی نہیں، پر میں کیا کروں، آج بھی دردیں اسی طرح میری تازی ہے، سوچتا ہوں تو پھر مجھے اسی طرح جلن محسوس ہوتی ہے، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے بیٹے بس اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے، وہ دن آ گیا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے مارا تھا،
बस आज जो दिन आया इसीलिए मारा। कहा हुजूर क्या मतलब? अब फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार पड़े हुए? कहा 35 साल। आज क्यों बुलाया है? भूला तो नहीं ना 35 सालों में? कहा हुजूर नहीं भूला। तो आज क्यों बुलाया? कहा मैं आज साहिब इख्तियार हुआ हूं तो बुला लिया। तो आप फरमाने लगे बेटे मुझे पता था एक दिन तू बादशाह बनेगा, इसलिए तुझे मारा था। नाजायज ना किसी के साथ जुल्म करना। अगर तुझे 35 साल नहीं ना भूला तो जिसके साथ तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक नहीं भूलेगा। और फरमाया आज तू बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे कटहरे में बुला लिया है, कयामत के दिन अल्लाह सारे मजलूमों को बाइख्तियार कर देगा। सारे मजलूम बाइख्तियार होंगे और सारे जालिम कटहरों में खड़े होंगे। फिर तुझसे एक एक बात का हिसाब पूछेंगे। शहजादा खोल के रोया, उस्तादों की दस्त बोसी की, तहाइफ दिए, कहने लगा रब आपका भला करे, आपने मुझे सिर्फ इल्म नहीं सिखाया, तजर्बा करके मुझे आपने इल्म महसूस करना भी बता दिया है। मुझे एहसास हो गया किस तरह कर कि भाई ये नहीं भूला करता, आप यकीन करें ये नहीं भूलता। किसी को लोग गाली दे देते हैं ना, गाली, वो गरीब आदमी होता है बेचारा, छोटा आदमी, वो जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जब उस शख्स के, उस चौधरी के, सेठ का मस्जिद में जनाजे का भी ऐलान होता है तो फिर भी गाली याद आती है। हाँ ये नहीं भूलती, क्या करे, जुल्म जो किया है, गलत गाली जो निकाली, लोग जनाजा पढ़ने तक चले जाते। अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक के पुप्पी के बेटे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो नुस्खा भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूं, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शैली छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत जुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के इवज वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, फरमाया मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया,
جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے، حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے جی، اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسجد جی، آن گے کہ نہیں؟ نہیں تھوڑے جے بول دے ہو، جڑے نہیں بول دے ہونا تو بالکل ہی نہیں نہ ہونا، ہونا تو پکا پتہ لگ۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ہمارا زمانہ مذاق کرنے کا، مذاق اڑانے کا زمانہ ہے۔ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ جگہ جو قابل احترام ہے وہاں لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اور ہم بھی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ اب مجھے تو ایک اور فکر لگ گئی ہے، ہم بھی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں جھوٹے پیروں کی، غلط لوگوں کی، کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب فکر لگ گئی ہے کہ جھوٹے پیروں کی مخالفت تو بڑی ہو گئی، سچوں کی حمایت کا وقت بھی نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی بڑا درپیش ہے۔ اب ہر جگہ نا ٹی وی پہ جو بندہ بھی آیا ہوا ہے اس نے ایک جعلی عمل پکڑا ہوا ہے، اخبار پہ خبر لگی ہے تو ایک جعلی آدمی پکڑ کے لایا ہے۔ میرا دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے ایسے آستانے پہ بھی بٹھاؤں جہاں روز رسول اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کوئی انٹرویو تو نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں کہا جہاں روز ایک شیخ الحدیث بیٹھ کے حدیث پاک کا درس دیتا ہے؟ اس پیر صاحب کے پاس تو کیوں نہیں گیا جس کے آستانے پہ کبھی کوئی بی بی آئی نہیں؟ میری بات کا سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ یہ میرا سوال ہے پورے میڈیا سے، پورے میڈیا سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی جعلی عمل تو پکڑ کے لایا ہے، تو جامعہ نظامیہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا جہاں زمانہ بیت گیا میرے نبی پاک کی حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ وہاں جا کے تم نے اساتذہ کا انٹرویو کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو کیوں نہیں پہنچا؟ وہ لوگ بھئی برا آدمی تو تو نے معروف کر دیا، اچھے آدمی تک تو کیوں نہیں گیا؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بھئی ہمارا بھی عجیب ماحول ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب طرز زندگی ہے۔ ہم لوگ چلے بریلی شریف کا آستانہ تو بڑا دور ہے، میں یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ آستانہ علیہ سیال شریف چلے جائے، مرکز ہے نا ہمارے یہاں، مرکز ہے نا، رسول اللہ کے دین کی بات بتائی جاتی ہے، نبی پاک کے۔ آپ نے دیکھے وہاں سرکس لگتی ہو، جھولے لگتے ہو، بولے نا، تو آپ میڈیا کو مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ ادھر بھی ایک چکر لگا کے؟ کیوں نہیں مشورہ دیتے آپ؟ شرک پور شریف ہے، حضرت کیلہ والا شریف ہے، حضرت کرما والا شریف ہے، یہ میں آپ کو وہ والے آستانے گنوا رہا ہوں جو آپ کی رینج میں، ورنہ آپ اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑی خیر ملے گی دنیا میں، بڑی بڑی خیر۔ سارا میڈیا بھاگ کے چلا گیا اس آدمی کے پاس جو جعلی تھا، جو عورتوں کو لوٹتا تھا۔ حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب کے ادارے میں کیوں نہیں گئے؟ وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں اس جگہ گئے جس شخص نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، کسی بی بی کا منہ ہی نہیں دیکھا؟ ادھر کیوں نہیں گئے تم لوگ؟ خیر کی جانب سفر کیوں نہیں ہوا؟ اب اس قدر زیادہ ایک منظم طریقے کے ساتھ اہل اللہ کو بدنام کیا جائے۔ دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، منگتا کبے سخی دے، منگتا کبے سخی دے، بوہے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن۔ اور جنت بڑی جگہ لگیا جڑی جگہ تے، جنت بڑی جگہ